مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں۔ ململ کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن، جو آ گئے تھے اہل ثقیفہ غدیر میں۔ ململ کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن، جو آ گئے تھے اہل ثقیفہ غدیر میں۔ من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، معراج والی رات کا پردہ غدیر میں، معراج والی رات کا پردہ غدیر میں۔ آئیے اب اسی کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مولانا باقر مشہدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے آپ حضرات کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند سلام۔ برائے تائید حضرت زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، برائے تائید حضرت ام البنین صلوات اللہ سلام۔ یہ محفل پرنور جشن غدیر، اور اس میں جتنے بھی محبان غدیر ہیں، پروردگار ان سب کو ہر عرضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے جناب خاور نواز صاحب یا ان کا خانوادہ، نثار عباس صاحب ان کا خانوادہ، وقار عباس صاحب ان کا خانوادہ، اور جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہوں، میرے مالک ان سب کی کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اور میرے مالک اس محفل جشن، یعنی یوں کہیے کہ محفل ختم ہونے سے پہلے پروردگار غدیر کے صدقے میں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے، اور اس سب کی قبولیابی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم المحمد صلوات۔ اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ذلك۔ اللہم العن اصحاب التي حاربت الحسین وشایات وبایات وتابات على قتله، اللہم عنہم جميعا۔ ثم اما بعد فقط، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی مولا صلوات۔ اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے کہ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، چوٹی کے سر کے برابر بھی اگر شیعت اس میں ہے، شیعہ یعنی شیعہ کہلانے کے لائق ہے، تو یہ حدیث اس کو عربی میں یاد ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے غدیر کا۔ آپ کسی شیعہ کا ہاتھ پکڑیے، کچھ یاد ہو کہ نہ ہو، اس سے یہ پوچھئے کہ من کن تو مولا یاد ہے کہ نہیں؟ صلوات حضور نے فرمایا میدان غدیر میں، مگر وار مسلمان کمال تو یہ ہے، یعنی قرآن نازل ہوا ہے رات میں اور غدیر کا اعلان ہوا ہے، تھوڑا بولنا پڑے گا آپ کو، خالی ہم ہی تھوڑی بولیں گے، توجہ۔ قرآن نازل ہوا ہے رات میں اور غدیر کا اعلان ہوا ہے دن میں۔ کمال ہے وار مسلمان، جو رات کو نازل ہوا اسے رٹ ڈالا،
جو رات میں نازل ہوا اسے رٹ لیا اور جو دن میں واقعہ ہوا اسے بھول گئے. سبحان اللہ. نبی نے چلچلاتی دھوپ میں سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے نبی نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی اس سے نکل نہیں سکتا. نبی کو معلوم تھا کیسے کیسے بخرات ہوں گے. نبی نے کیا فرمایا؟ اے نبی تو علم کا شہر ہیں، کچھ بھی فرما سکتے تھے، ان سے بہتر کون جانے؟ ہمیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہم کیا جانے بھائی. ہم نے جتنا پڑھا ہے بہت نہیں بول سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں. اچھا پڑھانے والا جو ہم کو تھا وہ بھی غیر معصوم، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی بھائی. مگر وہاں کیا ہے؟ وہاں تو عصمت طواف کر رہی ہے. نبی کی زبان پر قرآن کا پہرا بیٹھا ہوا ہے. نبی جو فرمائیں وہ حکم الہی سے ہے کہ نہیں آخر؟ یہی تو قرآن میں ہے سورہ نجم میں کہ نبی کلام ہی نہیں کرتے بغیر میری مرضی کے. اس کا مطلب نبی جو بولیں گے اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے. تو نبی نے میدان غدیر میں کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. لفظ کنتو، توجہ، جو چاہے مسلمان اس کا معنی نکالے، آزاد ہے وہ. انہوں نے کہا صاحب کنتا کا معنی یہ ہیں اور کنتوں کا معنی یہ ہیں اور کنتوں کا معنی یہ، جو چاہے نکالے. مگر ایک بات اس کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے ہے کہ جو لفظ کنتو مولا امیر المومنین کے لیے تم انتخاب کر رہے ہو، چن رہے ہو، نکال رہے ہو، وہی لفظ کنتو تم کو نبی کے لیے نکالنا ہوگا. وہی معنی تم کو نبی کے لیے نکالنا ہوگا. اور جو علی کے لیے معنی نکالا ہے وہی تمہیں اللہ کے لیے نکالنا ہوگا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ابھی صلوات پڑھیں تو ہم بتائیں بھائی آپ کو. جو چاہے مسلمان لفظ کنتو کا معنی نکالے، مگر جو کنتو کا معنی علی کے لیے ہوں گے وہی نبی کے لیے ہونا چاہیے ہیں اور وہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پہلا کنتو خود اللہ نے اپنے لیے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. دوسرا کنتو نبی نے اپنے لیے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تیسرا کنتو میدان غدیر میں نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات بابا. ارے یہ تین کنتو کیا ہیں کہ ہر غدیری کا پورا کلمہ ہو گیا. توجہ، پہلا کنتو لا الہ الا اللہ، دوسرا کنتو محمد رسول اللہ، تیسرا کنتو علی ولی اللہ. صلوات بابا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اعلان ہوا ہے میدان غدیر میں دن میں، قرآن نازل ہوا ہے رات میں. کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ وہ 30 پاروں کا قرآن تو یاد کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے. آپ غدیر لکھیے تو 4 حرف ہوں گے کہ نہیں؟ صلوات بابا. غدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے غدیر نہیں ہے. عید بقرعید یہ تو عام عید ہے اور غدیر جو ہے یہ VIP عید ہے. اس میں وہ آ نہیں سکتے اور جو ادھر کا ہے وہ ادھر جا نہیں سکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. توجہ، یعنی اس میں دودھ میں پانی ملتا ہی نہیں بھائی. آپ نخاس سے چوک کی طرف جائیں، جس کو دیکھے سفید کرتا پہنے جالی دار ٹوپی لگائے چلا جا رہا ہے. اب پتہ ہی نہیں کدھر جا رہا ہے، یا آصف الدولہ کے امام باڑے جا رہا ہے، ٹیلے والی مسجد جا رہا ہے. تو یہ وہاں فیصلہ ہوگا. اس کا مطلب اتنے فاصلے تک دودھ میں پانی ملا رہا. مگر غدیر ایک ایسی عید ہے، توجہ، ایک لمحہ، چونکہ سارا جھگڑا تو اسی بات پر ہے. اگر سنی غدیر کو مان لیں تو سنی نہ رہیں، شیعہ غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں. صلوات بابا. ہم نے تو نبی کے بعد نبی جیسا مانا اور نبی نے جس کو منوایا ہم نے اس کو مانا.
نہ ہماری کوئی مرضی ہے، نہ ہماری کوئی رائے ہے، نہ ہمارا کوئی خیال ہے۔ اب کہنے کو آدمی کچھ کہہ دے جس سے تعلقات ہوتے ہیں، انہیں کہا یہ بڑے مومن ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، یہ بڑے روزہ دار ہیں، یہ بڑے مومن ہیں، ہم نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، انہیں نے پائے در پائے حج بھی کیے ہیں 10-20، یہ بڑے مومن ہیں۔ جس سے تعلقات قریب اس سے کہنے لگے مومن ہیں، مگر ہم تو قطعی نہ کہیں گے مومن۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں کہیں گے؟ میں نے کہا قرآن نے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو ازروب قرآن مومن کون ہے؟ روایت سے نہیں، آیت سے حوالہ دے رہا ہوں، سامنے قرآن رکھا، لائیے منٹ لے کے آپ کو دکھا دیں گے۔ توجہ، تو ہوتا کیا ہے بھائی؟ مومن کون؟ جس کو باقر مشہدی مومن کہیں وہ مومن، یا جس کو خاور نواف صاحب مومن فرمائیں وہ مومن، نثار عباس صاحب مومن کہیں وہ مومن، یا جن حضرات کا آپ انتخاب کریں وہ مومن۔ انہیں کا نہیں صاحب، مومن وہی ہے جس کے لیے حکم قرآن ہو، جس کو اللہ مومن کہے گا اسے مومن کہیں گے، جس کو قرآن مومن بتائے گا اسے مومن کہیں گے۔ تو مومن کون ہے؟ سورہ کا نام ہے سورہ نساء، یہ چوتھا سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت نمبر ہے 64، آیت نمبر ہے 64۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا، توجہ، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری آیت پڑھوں، چونکہ دوسری محفل پڑھنے جانا ہے۔ وہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے میرے نبی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اے میرے نبی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور خالی حاکمی نہیں بلکہ جو آپ فیصلہ دیں اسے یہ مان لیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جو نبی کے فیصلے کو مانے وہ کون؟ تھوڑا بولنا پڑے گا، توجہ، جو نبی کے فیصلے کو مانے۔ سورہ نساء آیت نمبر 64، میری آواز دور تک جا رہی ہے۔ جو نبی کے فیصلے کو، جو قرآن کے فیصلے کو مانے وہ مومن، جو نبی کے فیصلے کو مانے وہ مومن۔ تو قرآن میں کیا حکم ہے کہ میرے نبی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، اور خالی حاکمی نہیں بلکہ جو آپ فیصلہ دیں اسے یہ مان لیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے فیصلے کو مانے وہ مومن۔ تو بھیا نبی کا فیصلہ رات میں نہیں، نبی کا فیصلہ دن میں ہوا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، یعنی نہ میں سب کا نہ علی سب کے۔ صلوات آپ کو معلوم ہے آج جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں انہیں کہا نبی ہمارے سارے کے سارے امتی، کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنفی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، جتنے بھی اسلام میں 73 فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ ارے میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا صاحب نبی کا میں نے کلمہ پڑھا، نبی کی ذات کو مانا، تو میں نے کہا ذات کو ماننے سے کام ہی نہیں چلے گا جب تک نبی کی بات نہ مانے۔ ہائے ہائے، جب تک نبی کی بات نہ مانے۔ ذات سے کیا ہوتا ہے؟ ذات کو تو یعنی ابلیس بھی اللہ کی ذات کو مان رہا تھا، بات نہیں مانی۔ ارے ابلیس بھی تو اللہ کی ذاتی کو تو مان رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا قائل تھا، مگر اللہ نے کہا جب میں حکم دوں تو سجدہ کر لینا۔ تو انہوں نے کہا صاحب نبی ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے۔ نبی نے یہ بات بھرے مجمع میں فرمائی کہ میں تم سب کا نہیں ہوں، میں تم سب کا نہیں ہوں۔ اور امتی کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے کے سارے امتی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم سب کے ہیں۔ تو اللہ کس کی سنے گا، نبی کی یا امتیوں کی؟ ان کا صاحب اللہ تو نبی کی سنے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ میں تم سب کا نہیں ہوں۔ اتنے بڑے مجمع میں میں یہ اعلان کروں کہ اس میں جس کو ہم چاہتے ہیں، اس کا مطلب سب کو نہیں چاہتے۔ ہم یہ اعلان کریں جس کو ہم اس میں مانتے ہیں، اس کا مطلب سب کو نہیں مانتے۔ تو سارے کے سارے امتی کہہ رہے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں، ہم نبی ہمارے، نبی ہم سب کے۔ مگر نبی نے میدان غدیر میں کیا فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، جس کا، ارے کہاں بیٹھے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس کا مطلب میں سب کا نہیں ہوں۔
نبی نے یہ کب کہا کہ میں تم سب کا ہوں؟ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں اس کے علی، تو نہ میں سب کا ہوں نہ علی سب کے ہیں۔ اب رہی بات کہ مسلمان، انہوں نے کہا صاحب یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ باقر مشہدی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، نواز صاحب کا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا۔ تو میں نے کہا نبی بتائیں گے کس کا کلمہ صحیح ہے یا امت بتائے گی؟ انہوں نے کہا صاحب نبی بتائیں گے۔ تو ایک حدیث ہے وسائل الشیعہ، توجہ، ایک حدیث ہے وسائل الشیعہ میں، اس کے اندر نبی نے ایک حدیث فرمائی۔ نبی نے فرمایا آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جن لوگوں نے میری تصدیق کی ہے، توجہ، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جن لوگوں نے میری تصدیق کی ہے۔ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مجھ کو نبی مان رہا ہے، نبی رام لال بابو لال سے نہیں کہہ رہے ہیں، نبی یہ سب کلمہ گو سے کہہ رہے ہیں۔ آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جن لوگوں نے میری تصدیق کی ہے، علی کی ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی نے جو فرمایا کہ آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جن لوگوں نے میری تصدیق کی، علی کی ولایت میری ولایت اور میری ولایت اللہ کی ولایت۔ توجہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا ہے، نہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور نہ ہی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو جب کلمہ ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو کہے کہ مسلمان؟ صلوات، بات ہے۔ تو نبی کی ذات کو یہ مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اتنا بڑا مجمع ہوا تھا میدان غدیر میں، توجہ، اور نبی نے ہاتھوں پر بلند فرمایا اور فرمایا جس کا میں ہوں اس کے ہی علی۔ چلچلاتی دھوپ تھی، تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ اونٹ کے سائے میں سایہ لیے تھے، اتنی تیز دھوپ ہو رہی تھی۔ اور جب یہ اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد کتنا مجمع تھا، لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ 1.25 لاکھ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سلطان مرزا جت نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا اس وقت اس کی تعداد 90,000 کی تھی۔ کتنے تھے؟ 90,000۔ اس کے بعد انہی نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ حج کر کر واپس آ رہا تھا تو کئی گنا مجمع تھا، تو کئی گنے کا اطلاق جو ہے کم سے کم 3 گنا رکھ لیے، تو 90 کو 3 جگہ جوڑیں گے 2,70,000 ہو گئے۔ توجہ، تو یہ اتنا بڑا مجمع، آج جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مجمع ملتا ہے، کچھ کام کی بات آپ نہیں کرتے۔ ارے میں نے کہا مجھ سے کیوں کہہ رہا ہوں، نبی سے کہو کہ اتنا بڑا مجمع ملا۔ تو انہی نے کیا کیا؟ انہی نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اچھا، اب مسئلہ رہا یہ کہ جب یہ اعلان ہوا تو آپ کو معلوم ہے اعلان نبی نے فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، جس کا میں ہوں اس کے ہی علی ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ پروردگار تو اس کی مدد فرما جو میرے بھائی علی کی مدد کرے، اے میرے مالک تو اس کو دوست رکھ جو میرے بھائی علی کو دوست رکھے، اے میرے مالک تو اس کو دشمن رکھ جو میرے بھائی علی کو دشمن رکھے۔ اس کا مطلب اس حدیث میں تولا بھی ہے اور تھوڑا بولنا پڑے ہے، تبرہ ہے، تو توجہ، تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ اب رہی بات کہ دشمن غدیر پر کتنی لعنت ہونا چاہیے ہے، ازرو قرآن، یعنی قرآن کی روح سے کتنی لعنت ہونا چاہیے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 100 سال، 1000 سال، 1 کروڑ سال؟ آپ کو ہم یہ سب نہیں جانتے، ہم کو یہ پتا ہے کہ جب تراب کی خلافت سے انکار کیا ابلیس نے، تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ 7 سورہ نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر میری لعنت ہو قیامت تک۔ اے بھیا کہاں بیٹھے ہیں؟ جو تراب کی خلافت سے انکار کرے اس پر قیامت تک لعنت، اور جو ابو تراب کی خلافت کا منکر ہو، صلوات۔ تو جو قرآن کا فیصلہ ہے
آج آپ کو معلوم ہے کتنا خوش ہوں گے آپ سے امام وقت وارث غدیر، یوں نیا لباس پہنے آپ کے والدین خوش ہوں گے۔ آج کے دن جس نے نیا لباس پہنا اس سے امام وقت خوش ہوتے ہیں، چونکہ یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی سب سے بڑی عید ہے۔ اور عید بقرعید یہ تو ایسے ہے کہ جیسے چوٹی کے سر کے برابر، مگر عید غدیر کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ عید اکبر ہے، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ عید اللہ الاکبر، یعنی یہ اللہ کی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عید بقرعید کیا ہے؟ علماء یہاں تشریف فرما ہے، توجہ، نماز آپ پڑھتے ہوں گے عید بقرعید کی، اس میں قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ جعلتہ للمسلمین عیدا، جعلتہ للمسلمین عیدا، اے میرے مالک تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اس کا مطلب عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید غدیر عید اللہ الاکبر، یعنی یہ اللہ کی۔ انہوں نے کہا صاحب عید غدیر میں عام عیدوں میں کیا فرق ہے؟ ارے میں نے کہا فیصلہ تو آپ نے کر ہی دیا قنوت میں، جتنا فرق اللہ اور مسلمان میں ہے۔ صلوات ابھی بقرعید گئی، 10 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، جو اغیار تھے انہیں نے کلیجی بھون کا کھائی، تو 10 کو کلیجی بھنی تھی۔ 18 امیر المومنین کے جب حرم میں داخل ہوں گے باب القبلہ کی طرف سے، تو اس کے اندر ایک فقرہ ہے کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے وہ ترازو جس پر اللہ کے اعمال یعنی جس پر بندوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار امیر المومنین کی ولایت کے بغیر اگر آدمی کوئی شخص یہ سمجھے کہ صاحب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم نکل جائیں گے، ایسا کچھ ہے بھائی نہیں، ایسا کوئی راستہ ہی نہیں بھائی۔ اللہ نے سارے دروازے ہی بند کر دیے، بغیر علی ولی اللہ کے ایک بھی داخل جنت ہو نہیں سکتا۔ اور نماز پر اپنا یہ نہ سمجھے کہ صاحب نماز پڑھی ہم نے، ارے میں نے کہا کمال ہے، رسول اللہ سے بہتر تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، یا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ ہم پیغمبر نے جتنی نمازیں پڑھی 63 سال کی حیات میں، اس میں ایک رکعت پر نبی کی شک جو کرے وہ کافر۔ پیغمبر نے جتنی نمازیں پڑھی، اگر کوئی نبی کی ایک رکعت نماز پر شک کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے کافر۔ ہم اپنی ایک رکعت پر یقین نہیں کر سکتے اور نبی کی ایک رکعت پر شک نہیں کر سکتے۔ توجہ، تو جہاں ساری نمازیں صحیح، توجہ، اس کے لیے حکم قرآن یہ ہے، سورہ کا نام ہے سورہ مائدہ، 5واں سورہ، آیت نمبر 67۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَّمْ تَفَلْ، اے میرے نبی اگر آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، آپ نے تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا، کوئی کام، تو اس کوئی کام میں نبی کی نماز بھی آ گئی اور اس کوئی کام میں نبی کا روزہ بھی آ گیا، تو فیصلہ تو ہو گیا سب سے بڑی کتاب قرآن میں کہ جب اللہ صحیح عمل لینے پر تیار نہیں ہے نبی کا بغیر غدیر کے، تو یہ امت کا غلط کیسے لے لے گا بغیر غدیر کے؟ صلوات بھاوال۔ اپنا کام بتانا ہے، منوانا نہیں۔ آیتوں کی قطاریں میرے پاس ہیں مگر وقت اتنا نہیں ہے، بس میں نے بات کو تمام کیا۔ اگر مسلمان سمجھ لیتا کہ نبی جس کو منوائیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد بات کو تمام کروں۔ اچھا، یہ پھنس رہے ہیں ہر زاویے سے۔ بہترین وکیل کا کام یہ ہے کہ کہیں سے راستہ نکلنے کا دئی نہ۔ کورٹ کچہری میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہی ہوتا ہے، اگر ہاں ہے تو آپ کے حق میں بہتر اور نہیں ہے تو سامنے والے کے حق میں بہتر۔ میں نے کہا پھر کہیے۔ کہنے صاحب اگر ہاں ہو رہی ہے تو آپ کے حق میں بہتر اور نہیں ہو رہی ہے تو سامنے والے کے حق میں بہتر۔ مگر میں آپ کی خدمت میں وہ بات عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں روئے زمین پر، ان سے جا کر ایک سوال کیجیے، اگر ہاں بول رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر ہے، اور اگر نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ابھی سب کے سب آپ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، مگر بعد میں کیا ہوگا؟ سب کے سب ہاں کہنے لگیں گے۔
کسی بھی مسلمان سے کسی بھی فرقے کا ہو اس سے ایک سوال جا کر کہیے. یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں آج عید غدیر کے دن, توجہ. اس سے جا کر یہ پوچھیے کہ یہ بتاؤ اگر یس بول رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر, اور اگر نو کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر, ہاں کہہ رہا ہے تب بھی صحیح ہمارے لیے, نہیں کہہ رہا ہے تب بھی صحیح ہمارے لیے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس سے ایک سوال جا کر کہیے کہ یہ بتاؤ کہ نبی نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر, اپنا خلیفہ, اپنا جانشین کسی کو بنایا یا نہیں؟ یس یا نو میں جواب دو. نبی نے اپنے بات کے لیے اپنا وزیر, اپنا خلیفہ, اپنا جانشین کسی کو بنایا یا نہیں؟ اگر ہاں بول رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر, اور اگر نہیں کہہ رہا ہے تب بھی ہمارے حق میں بہتر. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس سے پوچھئے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بنایا تو بھی غدیر کا قائل ہونا پڑے گا, جو کہ غدیر کے علاوہ نبی نے بنایا نہیں. اور اگر بغض علی دل میں رکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے تو اپنے بات کے لیے کسی کو بنایا نہیں, میں نے کہا پھر کہو. کہنے کا صاحب نبی نے اپنے بات کے لیے کسی کو نہیں بنایا. میں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا صاحب نبی نے اپنے بات کے لیے کسی کو نہیں بنایا. تو میں نے کہا کمال ہے, جو کام نبی نے نہ کیا ہو وہ تم نے کیوں کر دیا؟ ارے کمال ہے, نبی نے ایک نہیں بنایا, یہاں 3 گھامڑ بنا لیے. صلوات بابا سے بنا. آگے آدمی کی مرضی, ہم نے خالی پہنچا دیا. اب کوئی مانے یا نہ مانے, میرے پاس ایک نہیں ڈھیروں حوالے ہیں اسی غدیر کے لیے. آگے آدمی کی مرضی ہے, چونکہ یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کی سب سے بڑی عید ہے. چلتے ہیں, اور چلنے کے بعد وارث غدیر حضرت ولی عصر یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں صلوات کی شکل میں. اور یہ حضرت سے گزارش کرتے ہیں, یہ وقت دعا ایسا نہیں ہے, وہ کریم ابن کریم ہے. آپ کو جو مانگنا ہو مسجد کا گیٹ کراس ہونے سے پہلے مسئلہ نہ ہو تو بعد میں ہم کو فون کیجیے گا, مگر پورا دین یقین پر ہے. اس یقین کے ساتھ کہ وارث غدیر سے ہم التجا کر رہے ہیں, اے میرے مولا جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف فرما ہوں, میرے مالک ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت و تیرے جلال کا, جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہوں ان تمام لوگوں کو ہر بیماری بلا مصیبت سے محفوظ فرمانا. پروردگار جو مکان کے طلبگار ہیں میرے مالک ہم سمیت ان کو اس پریشانی اس مصیبت سے دور فرما دے. پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق و تیری عزت کا میرے مالک, جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہوں ہم سمیت اور جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہوں ان سب کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو, اور جلد سے جلد وارث غدیر حضرت ولی عصر یعنی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.